بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل محمد۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض کو ختم کرتا ہے۔ گنے کا رس پینے سے ساری جسمانی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے اور بدن صحت مند ہوتا ہے۔ کچا پیاز کھانے سے بلڈ پریشر کنٹرول میں رہتا ہے۔ بلڈ پریشر نارمل رکھنا ہے تو کھیرا کھا لو۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ بیٹھ کر کھانا کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو، اس سے پیٹ کا درد دور ہوگا۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں اللہ پاک کا ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ ایسے افراد جن میں خون کی کمی ہو بینگن کا سالن زیادہ کھایا کریں، اس سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ جو خواتین چہرے پر نکھار لانا چاہتی ہیں تو وہ دودھ میں ایک سیب ڈال کر نہار منہ استعمال کریں۔ جن کے پیٹ میں رسولی کا مسئلہ ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیں۔ انڈے ابالنے والا پانی اگر بچے کو پلا دیں تو بچہ جلدی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ کشمش بھگو کے کھانے سے آئرن جسم میں بہتر جذب ہوتی ہے، جو بالوں کے گرنے، جلد کے مسائل دور کرنے میں مدد دیتی ہے۔ بادام بھگو کے کھانے سے وزن بڑھنے میں مدد کرتے ہیں۔ انجیر بھگو کر کھانے سے جسم کو طاقت ملتا ہے اور وزن بڑھتا ہے۔ السی بھگو کر کھانے سے ہارمونز کے مسائل دور ہوتے ہیں اور میتھی دانا بھگو کر کھانے سے قبض اور معدے کے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔ بار بار پیشاب آنے سے روکنے کے لیے سونے سے قبل اخروٹ کھائیں۔ دانت کا درد دور کرنے کے لیے لونگ استعمال کریں۔ بلڈ پریشر قابو رکھنے کے لیے آڑو، لوبیا اور کیلا استعمال کریں۔ ایک گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ جن لوگوں کے بال وقت سے پہلے سفید ہونے لگے ہیں وہ مچھلی کا استعمال کیا کریں۔ صبح اٹھتے ہی 1 گھنٹے کے اندر ناشتے کی روٹین بنا لو، جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ پاؤں کے تلے جلتے ہوں تو ایلو ویرا کے گدے کی مالش کریں۔ ہری پیاز دل کی بیماری میں بے حد مفید ہے۔ اس کا استعمال آنکھوں کے لیے مفید ہے۔ یہ معدے کی گرمی ختم کرتی ہے، جسم کی سوجن دور کرتی ہے، شوگر کو کنٹرول کرتی ہے۔ کہ نہیں رک رہی تو ایک چٹکی زیرہ پھونک لو کہ رک جائے گی۔ ناریل کا پانی پینے سے پتھری نکل جاتی ہے۔ سبزیاں کھا لیتے ہیں، وہ بوڑھے نہیں ہوتے، جوان نظر آتے ہیں۔ پیٹ کے گیس کو دور کرنا ہے تو کشمیری چائے پیا کرو۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھروں میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ دودھ کے ساتھ زیرہ کھاؤ، دل کی نالی کھل جائے گی۔ گلاب کا عطر یا جو بھی آپ کو پسندیدہ خوشبو ہو رات کو سونے سے پہلے تکیہ یا کپڑوں پر لگائیں، اس سے انشاءاللہ اچھی نیند آئے گی۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز استعمال نہ کریں۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے، اس سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ آلو بخارا خون کی کمی فوراً دور کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کے مریضوں کے لیے لاجواب ٹانک بینائی کو طاقت دیتا ہے اور گردہ مثانہ کی پتھری کو توڑتا ہے۔ نیند کی کمی مزاج میں چڑچڑاپن، پاؤں کی جلن اور دماغی کام کرنے والوں کے لیے لاجواب ہے۔ گرمی کے سر درد میں اس کا استعمال مفید ہے۔ سونف کا زیادہ استعمال آنکھوں کی بینائی تیز کرتا ہے۔ گرمی بہت زیادہ لگتی ہے تو کھیرے کا استعمال بڑھا دیں۔ پیٹ میں درد ہو
تو پودینے کے پتے چبا کر کھائیں۔ کاجو کا روزانہ استعمال کرنے سے شوگر کے مریضوں کے لیے بے حد مفید ہے۔ کھانا کھا کر سو جانے سے طاقت کم ہوتی ہے۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر بھی تیز ہو جاتی ہے۔ پیٹ کی چربی بڑھ گئی ہو تو چقندر کو کھایا کریں۔ کاجو کھاؤ، عقل بڑھتی ہے اور نظر تیز ترین ہو جاتی ہے۔ اگر خشک کھانسی سے شکایت ہو تو دودھ میں سوئیاں پکا کر ان کا دودھ پی جائیں، خشک کھانسی ٹھیک ہو جائے گی۔ سیب کا جوس پینے سے بلڈ پریشر کم ہوتا ہے اور نیا خون بنتا ہے، جس سے جسم تندرست رہتا ہے۔ فالج کی بیماری میں کھجور کا جوس پینے سے کافی حد تک آرام آتا ہے۔ حاملہ عورتیں کافی سے دور رہا کریں، اس سے بچے کو نقصان ہوتا ہے۔ جلد دولت مند بننا چاہتے ہو تو صبح کو اٹھتے ہی پرندوں کو تازہ پانی رکھ دیا کرو۔ ہاتھ جل جائے تو شہد اور نمک کا لیپ کریں۔ کالی مرچیں چبانے سے پٹھوں کے درد کا مسئلہ ختم ہوتا ہے۔ عورتیں خوبصورت بننا چاہتی ہیں تو دودھ میں 1 عدد سیب ڈال کر صبح نہار منہ استعمال کریں۔ روٹی کھانے سے پہلے الائچی چبانے سے روٹی جلدی ہضم ہوتی ہے۔ سبزی زیادہ سے زیادہ کھائیں، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف اور مضبوط رہتے ہیں۔ لکڑی کی کرسی پر زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ گرم چیزیں کھانے سے دل کمزور ہوتا ہے۔ انڈے کی زردی پھینٹ لیں، اس سے بالوں کی اچھی طرح تر کر کے سر کی ہلکی ہلکی مالش کریں۔ 1 گھنٹے کے بعد سر کو دھو لیں، اس سے آپ کے بال نرم و ملائم ہو جائیں گے۔ کچا لہسن کھاؤ، اس سے دل مضبوط ہوگا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان جوان رہتا ہے۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کا گرمی نہیں لگتی۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جھاگ منہ پر لگاؤ، منہ جلدی ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور بار بار گلے میں مرچ کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں تربوز کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ ماش کی دال کھا لیا کرو، اس سے آپ کی شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ بیت الخلاء سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا کریں، اس سے بہت ساری بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ نہار منہ آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہوتی ہے۔ عجوا کھجور کھانے سے جسم سے زہریلے مادے دور ہو جاتے ہیں، جسم سے ہر قسم کی خارش دور ہوگی، سر میں خشکی ختم ہوگی اور تمام قسم کی بیماریاں ٹھیک ہونے لگیں گی۔ بھنے ہوئے چنے کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جائے گا۔ گرم دودھ میں ہلدی شامل کر کے پی لیں، آنکھوں میں چمک موٹاپے کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوگا۔ چنے کی دال کے پانی سے 1 ہفتے تک منہ دھوئیں، چہرے کی سانولی رنگت سفید ہو جائے گی اور آپ کے چہرے سے دانے بھی ختم ہوں گے۔ روزانہ واک کرنے سے بدن کی جلد لٹکے گی نہیں اور ہمیشہ جلد جوان رہے گی۔ آم کا اچار خراب ہونے لگے تو اس میں نمک ڈال دیں، اس سے آپ کا اچار جلدی خراب نہیں ہوگا۔ چاولوں کا پانی ابال کر پینے سے قبض دور ہو جاتی ہے اور اس سے اپنے بالوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس سے آپ کے بال لمبے ہوں گے اور اس سے قبض کی بیماری ختم ہوگی۔ گنے کا رس پینے سے پتھری ریزہ ریزہ ہو کر نکل جاتی ہے۔ آم کا استعمال لو لگنے سے محفوظ رکھتا ہے، بینائی کو تیز کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آم کا استعمال کرنے سے قوت مدافعت میں بہتری آتی ہے۔ کینسر کے مریضوں کو آم کا پھل استعمال کرنا چاہیے، یہ کولیسٹرول کو توازن رکھتا ہے اور یہ آپ کے اندر کی بیماریوں سے لڑتا ہے، بیماریاں ختم ہوتی ہیں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی بھر کینسر نہیں ہونے دیتا۔
اگر آپ موٹے ہونا چاہتے ہیں تو رات کو روٹی دودھ میں بھگو کر رکھ دو اور صبح کو کھا جاؤ۔ آپ کی طاقت میں بے پناہ اضافہ ہوگا، اور جو لوگ کمزور ہیں تو وہ اس سے موٹے ہو جائیں گے۔ کھانا بناتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل شامل کیا جائے تو شوگر کنٹرول میں رہے گی۔ شوگر کے لیے پانی ہمیشہ مٹی کے کٹورے میں پئیں، بیسن کی روٹی کھائیں، چکی کا آٹا استعمال کریں۔ آپ کی شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر ناک کی ہڈی بڑھ رہی ہو تو اس کے لیے نیم کے تھوڑے سے تازہ پتے لے کر انہیں پانی میں جوش دیں، پھر اس پانی کو چھان کر اس میں ذرا سا نمک ملا لیں۔ اس نیم گرم پانی کو ناک کے نتنوں میں اس طرح ڈالیں کہ جیسے وضو کرتے ہوئے ڈالتے ہیں۔ 10-12 دن تک علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ناریل کے تیل میں کافور ملا کر خارش والی جگہ پر لگانے سے خارش کا خاتمہ ہوتا ہے۔ جس کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں، کالے تلوں اور بھنے چنے دودھ کے ساتھ کھا لیں، قطرے آنا بند ہو جائیں گے اور بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ بھی اس سے دور ہوگا۔ گوشت کا بچا ہوا شوربہ پینے سے زکام فوری ٹھیک ہو جاتا ہے۔ چہرے کو لسی سے دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہوتی ہیں۔ نہار منہ کیلا کھانے سے پیشاب کی جلن دور ہوتی ہے۔ بالوں کو تیل لگانے سے پہلے کنگھی کیا کرو، ورنہ تیل لگانے کے بعد جب کنگھی کریں گے تو آپ کے بال زیادہ گریں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہفتے میں ایک بار پیزا کھانے سے ہم خوراک کی نالی کے کینسر سے بچ سکتے ہیں؟ جب آپ کو پیشاب تنگ کر رہا ہو اور پیشاب کرنے سے پہلے پانی پی لیں، اس کے بعد پیشاب کریں، اس سے آپ کے گردے صاف ہو جائیں گے اور آپ کو پیشاب کرنے میں تنگی بھی نہیں ہوگی۔ زیادہ پانی استعمال کیا کرو، زندگی بھر گردے خراب نہیں ہوں گے۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، اس سے ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا۔ رات کے وقت چہرہ دھونے سے نیند اچھی آتی ہے۔ صبح ناشتے کے بعد ایک الائچی چکھ لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کبھی بھی آپ کا سانس پھولے گا۔ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی نزلے زکام میں کھائیں تو آپ کو اس سے فوراً آرام آ جاتا ہے۔ اجوائن کو گڑ میں ملا کر استعمال کرنے سے تیزابیت کی شکایت دور ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی بھی خارش نہیں ہوتی اور جلد کی جتنی بھی پرابلم ہوگی وہ اس سے ختم ہو جائے گی۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو ایلو ویرا کا تیل استعمال کریں، اس سے آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ ناک پر ہاتھ پھیرنے سے ناک کے سونگھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ پانی میں نیمبو ملا کر چہرہ دھونے سے چہرے کا رنگ نکھرتا ہے۔ روٹی ہمیشہ چبا کر کھایا کرو، کبھی بھی کمر کا درد نہیں ہوگا۔ روزانہ صبح کے وقت گھر کی صفائی کرنے سے رزق میں بے تحاشا برکت ہوتی ہے۔ کبھی ٹیک لگا کر کھانا مت کھاؤ، اس سے سانس کی بیماری کا خدشہ ہوتا ہے۔ 4 خطرناک قتل۔ نمبر 1، زیادہ سوچنے سے خوشیوں کا قتل ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، خوف کی وجہ سے حوصلے کا قتل ہو جاتا ہے۔ جھوٹ بولنے سے اعتماد کا قتل ہوتا ہے۔ نمبر 4، شک کرنے سے رشتوں کا قتل ہوتا ہے۔ کیلا بہت سی بیماریوں کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ مثانے کی کمزوری، گلے میں خراش، زبان پر چھالے، پوشیدہ امراض، آپ اس میں زیادہ مفید ہوتا ہے۔ اگر آپ کو وہم کی بیماری ہے تو سبزیاں کھایا کریں اور لمبا سجدہ کریں۔ موٹے لوگ دہی میں دار چینی ملا کر کھائیں، اس سے وزن کم ہوگا۔ روزانہ کھیرا کھانے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ اگر آپ کو ٹانگوں میں درد یا لیکوریا کا مسئلہ ہے تو آپ نے روزانہ ایک کام کرنا ہے، آپ نے روزانہ صبح 10 بادام کھانے ہیں۔ اس سے آپ کو 10 دنوں میں ہی تکلیف سے نجات مل جائے گی۔ جس گھر میں بلی بچہ پیدا کر دے تو سمجھ جاؤ وہاں بہت جلد رزق کی فراوانی ہوگی
اور کبھی بھی رزق میں تنگی نہیں آئے گی۔ زندگی بھر دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو کھانے سے پہلے ایک پیاز کاٹ کر کھا جاؤ۔ اس سے آپ کی دل کی دھڑکن بھی کنٹرول میں رہے گی اور اس سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم ناظرین، کیلے کا رس پینے سے خون کی کمی دور ہوتی ہے۔ کھانا کھانے سے پہلے 2 گلاس پانی کے پی لیں اور کھانے کے بعد پانی نہ پئیں۔ اس سے وزن نہیں بڑھے گا۔ کیلے کا دودھ فشار خون کو برقرار رکھتا ہے اور ذہنی صلاحیت میں بہتر ہے۔ 7 کھجوریں روزانہ کھانے سے جسم کی توانائی بڑھ جاتی ہے۔ اگر جلد بہت زیادہ خشکی ہو تو نہانے سے پہلے بالٹی میں 1 چمچ نمک ملا دیں۔ جسم میں فوراً طاقت ڈالنے کے لیے زیادہ سے زیادہ کھجوریں کھائیں اور ناشپاتی کھانے سے پیٹ کا بھرنا کم ہوتا ہے۔ پٹھے اور جوڑ لوہے جیسے بن جائیں گے۔ اگر مہینے میں 2 بار دیسی گھی کے حلوے میں 7 دانے بادام ملا کر کھائیں۔ چہرے کی جلد کو نرم کرنے کے لیے انڈے کی زردی میں 1 چمچ بادام کا تیل ملا کر چہرے پر لگائیں۔ ہر کھانے کے بعد سبز چائے پینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے اور وزن نہیں بڑھتا۔ جس شخص کے منہ سے بدبو آتی ہو وہ کم سے کم 3 لیٹر پانی پورے دن میں پیے۔ کچھ دن بعد بدبو ختم ہو جائے گی۔ ہاتھوں کو نرم و ملائم رکھنے کے لیے 2 چمچ زیتون کے تیل میں لیموں کا رس ملا کر لگائیں۔ اپنی آنکھوں کو بہتر رکھنے کے لیے سونے سے پہلے اپنے پاؤں پر تیل کی مالش کریں۔ ناخنوں پر چمک لانے کے لیے 1 گلاس گرم پانی میں شہد ڈال کر جھاگ بنائیں اور 1 چمچ نمک ملا کر 15 منٹ کے لیے اپنے ناخن پانی میں بھگو دیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا معدہ ہمیشہ ٹھیک رہے تو فاسٹ فوڈ سے پرہیز کریں۔ محترم ناظرین، ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔